جب بھی یہ کہا جاتا ہے الوسائل لہا حکم المقاصد، سورس کا جائز ہونا ضروری ہوتا ہے اس میں. جی. تو اس میں شرط لگانا چاہیے الغایۃ لا تبرر الوسیلہ میں کہ یہ وہ غایہ حرام ہوتا ہے. نہیں، مقصد جو ہے صحیح ہوتا ہے لیکن وسیلہ حرام ہوتا ہے. جزاک غریب کی مدد کرنا یہ مقصد اپنی جگہ پر اچھا ہے، میں نے مثال دیا تھا نا آپ کو. لیکن غریب کی مدد کرنے کے لیے آدمی کہیں کسی کا مال چوری کر لے تو یہ چوری کرنا حرام ہے نا فی نفس سے. تو غریب کی مدد کی نیت سے میں چوری کیا ہوں، اچھی نیت سے میں نے یہ کام کیا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کی وجہ سے چوری کرنا تھوڑی نا حلال ہو جائے گا اس کے لیے. تو یہ ہے دونوں کی الگ الگ مثال، اسی لیے پیش کیا تھا میں نے سمجھنے کے لیے کہ دونوں میں وسیلہ اور جو ہے غایت، یہ دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. جی ہاں. تو اس لیے دونوں کا بالکل استعمال الگ الگ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ایک کو دوسری جگہ استعمال کر کے، ایسا بھی بعض لوگ کر جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو سنیں گے آپ کہ بھئی اچھے مقصد سے میں نے یہ کام کیا، اچھے مقصد سے میں نے یہ کام کیا. اب کون جانتا ہے کہ آپ کس مقصد سے کام کیے ہیں؟ آپ نے اگر جو ہے غلط استعمال کیا وسیلے کو تو یہ وسیلہ حرام وسیلہ آپ کے لیے جو ہے اچھا مقصد تھا آپ کا، اس کے لیے یہ حرام وسیلہ آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا. جی بولیے. شیخ یہ ووٹنگ کا جیسے آپ نے بتایا تھا اسی طرح احتجاج کا بھی جائز ہے کیا؟ احتجاج کرنا جی. کسی بھی معاملے میں؟ نہیں کسی بھی معاملے میں نہیں، مطلب جیسے یہ جو شر ہے، جیسے بی جے پی جیسے یہ اینٹی مسلم جو گورنمنٹ ہے اس کا شر ہے، اس کے لیے جو کر رہے، جیسے سی اے کے خلاف جو ہوا ہے جی ہاں تو جی ہاں جی ہاں وہ جی. عام نہیں، جیسے مطلب خاص چیزوں کے لیے عام تو جائز نہیں ہے، لیکن ہاں خاص ایسی چیزوں کے لیے کوئی یہ اصول میں آتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں. جی. سب سے پہلی بات کیا ہے، جو مظاہرے کی بات کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں نا، تو پہلے آپ اس کے لیے ایک اصول سمجھ لیجئے جی. کہ آپ رہتے کہاں ہیں، یہ مین چیز ہوتی ہے. آپ ایک جمہوری ملک اچھا. میں ہیں. آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ جی. جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں. اور کسی بھی جمہوری ملک میں، یعنی جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے، تو ڈیموکریسی میں باقاعدہ آپ کو اس چیز کی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے جی. کہ آپ کوئی قانون کے خلاف کام کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے گورنمنٹ کی تو آپ اس کے خلاف جی. احتجاج کر سکتے ہیں، مظاہرہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو قانون حق دیتا ہے کسی بھی ڈیموکریسی میں. تو یہ جو ہے جی. حکومت کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اس میں یہ سرے سے آتا ہی نہیں ہے نا معاملہ. یہ معاملہ اس میں نہیں آتا. یہی لیکن لوگ جو لوگ فرق نہیں کیے ہیں وہی جو ہے غلطی کیے ہیں اس میں. جی ہاں بولیے. ہاں. میں ایک چیز ہے جو سب کو پتہ ہے، اصلیت میں تو یہاں پہ ڈیموکریسی میں احتجاج کرنا جائز ہے، گورنمنٹ نے پرمیشن ہاں کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے. جی لیکن ہاں جی ہاں پرسنلی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتی ہے، اور وہ جو یہ کرتی ہے اس کو وہ پریشان کرتی ہے. جیسے کئی عورتیں اور کئی لوگوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے، کئی کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. جی تو ہاں ایسے ظاہری طور پہ تو جائز ہے، ہاں. لیکن پیچھے سے تو کوئی اور گیم چل رہا ہے، تو آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. تو ایسے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آپ کو کہا نا، آپ کو جو ہے جو کیا انہوں نے اس کے تعلق سے، اس کے جی. خلاف بھی آپ کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے تھا فوری طور پہ کہ یہ جو ان اچھا. کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ بھی جو ہے ہمارے جی. جو سمویدھان ہمارا ہے اس کے خلاف ہے، اور آپ کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کے خلاف بھی جی. کھڑے ہوں. تو یہ چیز ہوتی ہے نا. دیکھیے دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. بادشاہت اور جمہوریت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ جمہوریت میں حاکم کون ہے؟ ہاں، حاکم تو بولتے ہیں کہ جنتا ہے، لیکن ہے اصلی میں کوئی جنتا اور. ہے. جی ہاں، یہ آپ یاد رکھیے گا. آپ خود ہی حاکم ہیں، یہی فرق ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں نا، عرب کنٹریز کے فتوے لا کر کے یہاں پہ جو ہے چسپاں کر دیتے، لاگو کر دیتے. بادشاہت کا حکم الگ ہوتا ہے، جمہوریت کا حکم الگ ہوتا ہے. اب جب حدیثیں آپ پیش کرتے ہیں کہ نہیں آپ اچھا. حاکم کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے،
یہاں حاکم آپ ہیں، آپ حاکم کے خلاف کہاں کھڑے ہو رہے ہیں؟ حاکم تو خود آپ ہیں یہاں پہ۔ جمہوریت میں حاکم پبلک ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حاکم آپ ہیں؟ جو آپ کے طرف سے جو لوگ جو ہے گئے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں ہوں، یا جو ہے آپ کی اسمبلی میں ہوں، کسی بھی جو ہے صوبے کی اسمبلی میں ہوں یا پارلیمنٹ میں گئے ہیں، وہ آپ کو ریپرزنٹیٹیو کرتے ہیں، یعنی آپ نے ان کو بھیجا ہے۔ اصل حاکم آپ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، آپ نے جب ان کو بھیجا ہے تو ان کو آپ یہ کہہ کے بھیج رہے ہیں کہ بھائی ہماری بھلائی کے لیے کام کرنا ہے آپ کو، لیکن وہ جو ہے آپ اس کے خلاف کام کر رہا ہے۔ آپ نے اپنے جو ہے بھائی کو کسی کام کے لیے بھیجا، آپ کا بھائی وہ کام نہیں کر رہا ہے، تو آپ اپنے بھائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے کہ بھائی میں تم کو اس کام کے لیے بھیجا ہوں، تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ صحیح بات۔ تو یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ جمہوریت میں رہ رہے ہیں یا کہ بادشاہت میں رہ رہے ہیں، آپ کو ڈیموکریسی میں آپ رہ رہے ہیں یا بادشاہت میں رہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہوتا ہے اصل مسئلہ۔ تو یہاں خواہ لوگوں کو یہ سوال اٹھانا ہی نہیں چاہیے کہ مظاہرہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ بھائی یہاں آپ کا حق ہے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، گورنمنٹ کوئی بھی ایسا ڈیسیزن لیتی ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے، وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے آواز نہیں اٹھائی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے راضی ہیں۔ تو آپ اپنے خلاف ایک چیز سے آپ راضی ہو گئے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اور ایک چیز آپ کے خلاف ہے اور آپ اس پہ راضی ہو کر کے بیٹھ جائیں تو یہ غلط ہے۔ آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھائے گی، چاہے وہ حکومت نہ بدلے، لیکن کم سے کم یہ چیز درج ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے کوئی یہ چیز ناپسند تھی، پھر بھی حکومت نے یہ چیز کیا ہے، تو یہ کرنا پڑتا ہے۔ نہیں کریں گے تو ہر چیز جو ہے آپ کے خلاف فیصلے پہ فیصلے ہوتے رہیں گے، صحیح بات، اور آپ بیٹھے جو ہے ہاتھ پہ جو ہے تماشا دیکھتے رہیں گے۔ اب دیکھیے جو ہے کسانوں کا مسئلہ ہے، ہاں، پورا پنجاب جو ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، پوری قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو حکومت سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، اور پورا راستہ روک دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، تو سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ یہی طریقہ ہے جمہوریت کا۔ تو یہ جمہوریت کا، اگر یہ جمہوریت میں یہ چیز نہ ہو تو پھر فائدہ کیا جمہوریت کا؟ آپ کو ڈیموکریسی کا فائدہ کیا ہے اگر جو ہے یہ ہو کہ ہم نے جو کہہ دیا وہی آپ کو ماننا ہے؟ تو پھر تو یہ بادشاہت ہو گئی نا، تانا شاہی کہتے ہیں اس کو۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے ہمارے خلاف مظاہرہ کرنے کا، تو یہ تو جمہوریت نہیں رہی نا پھر یہ۔ تو جمہوریت میں یہ حق پہنچتا ہے میرے بھائی۔ اگر آپ کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لیا گیا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے مظاہرہ کیا، تو یہ خود بھی قانون کے خلاف ہے، اس کے خلاف بھی آپ کو پھر مظاہرہ کرنا ہوگا کہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ خیر یہ تو السلام علیکم، جی اسٹارٹ کیا جائے؟ اسٹارٹ کیا جائے، جی ہاں، تو اسٹارٹ کرتے ہیں صاحب۔ ہمارے بھائی جو سوال کر رہے تھے ابھی شاید جو ان کو پورے طریقے سے تسلی نہ ہوئی ہو، پھر کبھی آپ مجھے فون کر کے پوچھ تسلی ہو لیجیے، چکی۔ ہاں اور بھی آپ کو واضح کر سکتا۔ مجھے میوٹ کر دیا تھا اس لیے میں جواب نہیں دے پا رہا تھا، تسلی ہو گئی مجھے۔ ٹھیک ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
محترم بھائیوں اور معزز خواتین، کل آپ کے سامنے ایک آخری قاعدہ، بڑا قاعدہ شروع کیا گیا، الامور بمقاصدها، اور یہ ہمارے اس فقہی قواعد کے سلسلے کی آخری کڑی ہے کہ اعمال جو ہوتے ہیں، کوئی بھی جو کام ہوتا ہے، اس کا جو مقصد ہوتا ہے، اسی مقصد کے لحاظ سے اس کام کا جو ہے اجر و ثواب ہوتا ہے، اور اسی مقصد کے لحاظ سے اس کام پر حکم لگتا ہے، اور اسی کے لحاظ سے اس کام کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے، اور جو ہے سماج میں، معاشرے میں، یا اگر جو ہے کورٹ کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ جاتا ہے تو انہی کے مقاصد کے لحاظ سے، قصد اور ارادے کے لحاظ سے کسی بھی عمل کے تعلق سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے جڑے ہوئے جو دوسرے بعض جو چھوٹے چھوٹے قواعد ہیں، آج ان میں سے چند قاعدے ہم پیش کریں گے۔ آج کا پہلا قاعدہ ہوگا، ذرا لمبی عبارت ہے لیکن اس کی جو شرح ہے، ایکسپلینیشن جو اس کا ہے نا، وہ بہت جو ہے مختصر ہوگا۔ عبارت بڑی لمبی ہے کہ المقاصد من منافع العیان المعقود علیہا اذا كانت متعینة استغنت عن التعیین، کہ کسی بھی چیز کے تعلق سے جو آپ نے ڈیل کیا ہے، کسی کے ساتھ جو ڈیلنگ کی ہے آپ نے، تو اس چیز کا جو کی منفعت ہے، اس کا جو فائدہ ہے، منافع ہے، یا جس مقصد کے لیے آپ نے وہ ڈیل کیا ہے، اگر اس مقصد کو باقاعدہ، وہ مقصد بالکل متعین ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، تو باقاعدہ ڈیلنگ میں اس کی تعین کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا فکس کرنا، متعین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی اگر آپ کی ڈیل مکمل ہو گئی ہے تب بھی یہ چیز اسی خاص چیز کے بارے میں وہ ڈیل مانی جائے گی، وہ ڈیلنگ جو ہے مانی جائے گی۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، اس پہ سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ کو۔ گھر ہے، آپ نے کسی سے گھر کرائے پر لیا، تو یہ عربی کے جو الفاظ ہیں سمجھنے کے لیے، تو جس چیز پر آپ کا معاملہ ہوا ہے، عقد ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ گھر ہے۔ اس کو کہتے ہیں معقود علیہ۔ یہ گھر آپ نے اس کے اوپر ڈیل کیا۔ یا دکان ہے، آپ نے کسی سے کرائے پر لیا ہے دکان، تو اسی کرائے کے تعلق سے وہ ڈیلنگ جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے، آپ نے یہ ڈیل جو ہے مکمل کی ہے۔ اب دکان کو کرائے پر لینے کا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں لیا ہے آدمی دکان کرائے پر؟ گھر کرائے پر لیا ہے تو کیوں کرائے پر لیا ہے؟ یہ کرائے پر کیوں لے رہا ہے؟ باقاعدہ جو ایگریمنٹ پیپر تھا اس میں اس کی کہیں صراحت نہیں ہے، کہیں یہ بات نہیں لکھی گئی ہے، فکس نہیں کیا گیا کہ کس مقصد کے لیے اس نے یہ دکان لی ہے۔ مارکیٹ میں ایک دکان ہے، دکان کو کس مقصد کے لیے لیا ہے اس میں اس کو باقاعدہ مینشن نہیں کیا گیا ہے۔ تو اب وہ دکان کے اندر بجائے دکانداری چلانے کے وہ کسی اور چیز کے لیے اس سے استعمال کرنے لگے، جس سے اس مارکیٹ کے تمام لوگوں کو پریشانی ہو، اور لوگ شکایت کریں، کمپلین کریں اس کے خلاف کہ بھئی یہاں دکان نہیں کچھ اور کر رہا ہے یہ، جس سے سب کو پریشانی ہو رہی ہے، اور یہاں ہم رہ نہیں سکتے اس کی وجہ سے۔ تو اب جو ہے وہ کہتا ہے جس سے اس نے کرائے پر لیا، بھائی میں نے یہ جگہ کرائے پر لیا ہے اور میں تم کو مہینے مہینے کرایہ دے رہا ہوں، تم کو اس سے کیا مطلب ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ہم نے کہیں بھی ایگریمنٹ میں یہ مینشن ہی نہیں کیا ہے کہ میں یہاں دکان ہی چلاؤں گا، دکانداری ہی کروں گا، کوئی سامان رکھ کر کے بیچوں گا۔ میں نے کہاں لکھا ہے اس میں ایگریمنٹ میں نے اس پر کہاں سگنیچر کیا؟ تو ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہی نہیں ہے سرے سے۔ مکان کسی نے لیا، یہ جو کالونیاں ہوتی ہیں رہنے کی، ریزیڈینشیل جو ایریے ہوتے ہیں، جہاں کسی نے مکان لیا ہے، کرائے کا گھر لیا ہے، اب وہ کرائے کا گھر لے کر کے اس نے وہاں پر کوئی فیکٹری شروع کر دی،
اس کی آواز سے آس پاس کے لوگوں کو سب کو پریشانی ہے. اب کیا سب کو جب پریشانی ہے، لوگوں نے کمپلین کیا کہ بھائی یہ ریزیڈینشیل ایریے میں یہ آدمی جو ہے یہاں پہ باقاعدہ اپنی فیکٹری چلا رہا ہے. اب جب وہ اس کا جو مالک ہے اس سے کہا لوگوں نے کہ بھائی آپ نے کس کو کرائے پر دے دیا ہے، یہ یہاں آ کر کے جو ہے فیکٹری چلا رہا ہے، ہم سب کو پریشانی ہو رہی ہے. اس نے اس سے بات کیا تو کہا کہ بھائی ہم نے آپ سے ایگریمنٹ پر کیا یہ لکھا ہے، سگنیچر کیا ہے ہم نے کہ جو ہے ہم اس میں رہیں گے. ہم نے آپ سے کرائے پر لیا، ہم آپ کو کرایہ دے رہے ہیں، بس یہ کافی ہے. اب آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ ہم کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ایگریمنٹ میں ایسا کچھ مینشن نہیں کیا تھا. تو یہ ہے مسئلہ آج کا اصل میں. تو اگرچہ کہ ایگریمنٹ میں یہ چیز مینشن نہ ہو، لیکن مکان جب لیا جاتا ہے کرائے پر تو جو رہنے کے لیے مکان بنایا گیا ہے، کوئی بلڈنگ ہے اس کا کوئی فلیٹ کرائے پر لیا ہے، تو یہ رہنے ہی کے لیے ہوتا ہے میرے بھائیو. تو رہنا اسی کو اس کا منافع کہتے ہیں، یعنی اس کا جو ہے کس مقصد سے لیا ہے، رہنا. کس مقصد سے اسے بنایا گیا ہے، رہنے کے لیے. تو یہی اس کا جو ہے یہ باقاعدہ متعین ہوتا ہے. جب گھر ہے تو رہنے کے لیے ہے، دکان ہے تو دکانداری کے لیے ہے، یہ چیز متعین ہوتی ہے. اگرچہ کہ اس کو باقاعدہ ایگریمنٹ میں مینشن نہ کیا گیا ہو، تو اس کو باقاعدہ ایگریمنٹ پہ مینشن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ خود جب متعین ہے اپنے آپ میں کہ گھر ہے تو رہنے کے لیے ہوتا ہے، دکان ہے تو دکانداری کے لیے ہے، گاڑی ہے آپ نے گاڑی کرائے پر لیا ہے تو گاڑی کرائے پر کس لیے لی جاتی ہے، سواری کرنے کے لیے لی جاتی ہے. تو کس مقصد بالکل یہاں پر واضح ہے، متعین ہے. جب کسی بھی چیز کا مقصد متعین ہوتا ہے تو ایگریمنٹ میں اس کو مینشن کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. بغیر ایگریمنٹ میں بغیر مینشن کیے ہوئے بھی وہ چیز اسی کام کے لیے متعین ہوگی. یہی ہے یہ قاعدہ. میرے خیال میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اتنی مثالیں جو میں نے دیا ہے ان مثالوں سے بھی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ جو مثالیں دی ہیں. اب کرائے کی گاڑی ہے، آپ نے جو ہے کسی سے کرائے کی گاڑی لے لیا. گاڑیاں جو ایک تو ہوتی ہیں کہ جو ہے ڈرائیور آتا ہے آپ کو جو ہے پک اپ کر کے کہیں لے آ کے چھوڑتا ہے، وہ کرایہ لیتا ہے آپ سے. اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ کرائے پر آپ کو گاڑی ہی مل جائے گی، آپ خود ڈرائیو کر کے آپ کہیں جانا ہے چلے جائیے اور وہاں جا کر کے اس گاڑی کو چھوڑ دیجئے پھر. تو یہ بھی ہے. اب کسی شخص کو کرائے پر گاڑی اس نے لیا، جی ہاں، اس میں باقاعدہ یہ مینشن نہیں کیا گیا کہ وہ صرف سواری کرے گا، اس میں سامان نہیں ڈھوئے گا، لیکن وہ گاڑی سواری کی گاڑی ہے، سامان ڈھونے کی گاڑی نہیں ہے. گڈس کو یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ گاڑی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، سواری ہے. جو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والی گاڑی ہوتی ہے وہ گاڑی ہے. تو دونوں گاڑیاں الگ الگ ہوتی ہیں. اب یہ گاڑی جب کرائے پر لیا ہے، ٹیکسی کرائے پر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اس پر سواری کر کے کہیں جا سکتا ہے، وہ جا سکتا ہے. ساتھ میں جو ہے جو دوسرے جو ہے اس کے لوگ ہوں گے، جتنے لوگوں کی اجازت ہوتی ہے وہ جا سکتے ہیں، سواری کر سکتے ہیں. وہ جو ہے ڈرائیو کر سکتا ہے، کوئی اور ڈرائیونگ کر سکتا ہے جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو وہ کر سکتا ہے. یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن اس پر سامان ڈھونا شروع کر دے اور کہیں راستے میں پکڑا گیا تو وہ کہے بھائی ہم نے کرائے پر لیا تھا. اب ہم کسی بھی چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اب خود بھی جا سکتے ہیں، سامان کو بھی لے جا سکتے ہیں، کسی چیز کو بھی لے جا سکتے ہیں اس پر. تو ایسا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اگرچہ کہ اس کو مینشن نہ کیا جائے عقد کے وقت میں، ڈیل کرنے کے وقت میں، یہ چیز باقاعدہ جو ہے ایگریمنٹ میں مینشن نہ ہو،
تب بھی وہ چیز متعین ہی ہوتی ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے یہ گاڑیاں یا یہ چیزیں، یہ مکان دکان کرائے پر لیے جاتے ہیں، وہ مقصد بالکل کیا ہے؟ متعین ہے۔ اور جب مقصد متعین ہوتا ہے تو اگرچہ کہ اس کو مینشن نہ کیا جائے ڈیل کے وقت میں اور مینشن نہ کیا جائے ایگریمنٹ کے وقت میں، تب بھی وہ چیز متعین ہی مانی جاتی ہے۔ یہ ہے معاملہ میرے بھائیو، یہ ہے جو ہے چیز اس کے تعلق سے۔ تو میرے خیال میں یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو کبھی اس پر لڑائی جھگڑا بھی نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے کبھی اس کو لے کر کے کوئی آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا کہ بھائی ایگریمنٹ میں ایسا کچھ مینشن نہیں کیا گیا ہے۔ کوئی فائدہ کوئی جو اس سلسلے میں نہیں کر سکتا۔ جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کہیں پوری مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں کسی نے دکان لے لیا اور دکان پہ کیا کر دیا اس نے، جو لوہار کی دکان ہوتی ہے نا، جو لوہے کا باقاعدہ بھٹی جلا کر کے اس پر جو ہے لوہا کو پگھلا کر کے وہ پیٹتے رہتے ہیں، وہ دھوئیں سے سب کو پریشانی ہو جائے گی وہاں پر۔ ان دکانوں میں اس طرح کے شاپنگ جو ہے کی جگہیں ہوتی ہیں، وہاں پر ان چیزوں کی دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ یہ الگ دکان ہوتی ہے، وہاں نہیں کھول سکتے، تو اسے سب کو پریشانی ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں متعین ہوتی ہیں، اگرچہ کہ باقاعدہ اس کی تعین نہ کی جائے ایگریمنٹ میں، لیکن یہ چیزیں متعین ہوتی ہیں۔ اور جب چیز متعین ہوتی ہے تو پھر اگر اس کی تعین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایگریمنٹ کے وقت میں، یہی جو ہے آج کا قاعدہ ہے۔ اور بغیر تعین کے بھی وہ چیز متعین مانی جاتی ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیو، جو ہے میں آپ کو ایک جو ہے اس سلسلے میں بچپن میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اور وہ جو ہے پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ کبھی کبھی لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید جو ہے یہ بڑی چالاکی کی بات ہے، حالانکہ جو اسلامی قواعد ہیں نا، فقہی قواعد، اس کے لحاظ سے وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو ایک شخص جو ہے لکڑی بیچ رہا تھا۔ اس زمانے میں جانور کی پیٹھ پر سامان لاد کر کے لاتے تھے، گدھے کی پیٹھ پر جیسے لکڑی لاد کر کے لائے اور لکڑی بیچ رہے ہیں۔ تو لکڑی رکھنے کے لیے یا کوئی بھی سامان جانور کی پیٹھ پہ رکھنے کے لیے باقاعدہ ایک کپڑا جو ہے تھیلا نما وہ بنایا جاتا ہے، وہ اس پہ رکھا جاتا ہے۔ تو جب بھی سامان کا سودا ہوتا ہے تو صرف سامان کا ہوگا، جو اس کے اوپر پالان رکھا گیا ہے یا جو سامان یہ رکھا گیا ہے اس پہ جو ہے کوئی سامان لادنے کے لیے جو بوری وغیرہ رکھی گئی ہے، جو چیزیں رکھی جاتی تھیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوتی تھی۔ یہی جو اس کا طریقہ تھا۔ تو ایسے ہی کوئی لکڑی بیچ رہا تھا، تو اب اس کا لکڑہاڑا کہتے تھے اس کو جو ہے ہندی میں۔ تو ایک صاحب نے اس سے بات کیا، جو ہے نائی کا کام کرتا تھا، یعنی حجام کا کام جو لوگوں کے بال بناتا تھا، وہ کام کرتا تھا۔ اس نے بات کیا، بھائی جو ہے اس گدھے کی پیٹھ پر جو کچھ بھی ہے وہ کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا 100 روپے کا۔ بات طے ہو گئی۔ لکڑی اٹھا کر کے اس نے دے دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ لکڑی نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا گدھے کی پیٹھ پر جو ہے، تو گدھے کی پیٹھ پر جتنا کچھ بھی ہے وہ جس پہ رکھے ہو لکڑی، وہ سب کچھ جو ہے لا کر کے دو مجھے، 100 روپے میں پوری بات ہوئی ہے۔ یہ مسئلہ قاضی کے پاس جاتا ہے، جج کے پاس جاتا ہے، تو جج جو ہے فیصلہ کرتا ہے، ہاں بھائی اس نے یہ کہا تھا گھوڑے کی پیٹھ پر جو کچھ بھی ہے، تو تم جو ہے اسے، اب اس نے جو کہا ہے اس کے لحاظ سے وہ پورا مال اس کا ہو جاتا ہے، تم کو پورا کے پورا 100 روپے میں دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جج نے یہ فیصلہ کر دیا، اس نے جو ہے وہ دے دیا اس کو۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کی نائی تھا، وہ آدمی جس نے یہ پورا معاملہ کیا تھا، اپنی چالاکی دکھائی۔ تو اس نے جو ہے وہ گدھے کے جو ہے مالک نے، جو لکڑیاں بیچا کرتا تھا، وہ جو ہے اس کی دکان میں پہنچا اور کہا کہ بھائی میرا بال کاٹنا ہے اور میرے ایک دوست کا بال کاٹنا ہے، پورا کتنا ہوگا؟ تو مان لیجئے ایک آدمی کا 1 روپیہ ہوتا ہے، تو 2 آدمی کا 2 روپے، کہا 2 روپے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھ گیا، اپنا بال کٹوایا۔
کہا دوست کہاں ہے؟ تو گدھے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرا دوست ہے، تم اس کا بال کاٹ دو۔ غصہ ہو گیا نائک، بھئی دوست کہہ رہے تھے تو انسان کا دوست تو جو ہے انسان ہی ہوتا ہے، عام طریقے سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو کہا کہ نہیں، نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا ہے تم سے کہ میرے دوست کی بات جو ہے، اور یہی میرا دوست ہے، میں نے کب کہا کہ انسان، میں نے تو کہا دوست، تو گدھا جو ہے میرا دوست ہے، اس لیے تم کو میرا جو ہے تو گدھے کا بال کاٹنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے دونوں پھر اسی جج کے پاس جاتے ہیں، سیم وہی معاملہ آتا ہے کہ کیا کہا تھا۔ تو جج یہ کہتا ہے کہ جب لکڑی کے ساتھ جو ہے جو اس کی پیٹھ پر تھا، گھوڑے کی پیٹھ پر، وہ سب جو ہے شامل ہو جاتا ہے جب گدھے کی پیٹھ کی بات کہی جاتی ہے، تو ویسے ہی انسان کا دوست بھی گدھا ہو سکتا ہے جیسا اس نے کہا ہے، اس لیے تم کو بال کاٹنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں، باقاعدہ جو ہے یہ کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب میرے کیا ہے کہ یہ اسلامی جو دیکھیے فقہی قواعد ہیں نا، یہ کتنا جو ہے یعنی جو ہے کہہ لیجیے کہ اس میں لاجک جو ہے ہوتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس طرح کے اصول رکھے گئے ہیں شریعت میں کہ جب کوئی بھی لفظ بولا جاتا ہے تو اس بولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، جب ڈیل ہوئی ہے تو اس ڈیل کا مقصد کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور اسی کے لحاظ سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جج بھی اسی کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا۔ کوئی آدمی دھوکہ دینے کے لیے ایسے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ کوئی کہے نہیں بھئی میں نے یہ مکان کرائے پر دیا ہے اور 11 مہینے کا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے میرا، آپ مجھے نکال نہیں سکتے 11 مہینے سے پہلے یہاں سے، اور میں جو چاہوں گا یہاں کروں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جب گھر کس مقصد سے لیا جاتا ہے کرائے پر، وہ مقصد متعین ہے، اگرچہ کی زبان سے نہیں کہا گیا یا ایگریمنٹ پیپر میں اسے منشن نہیں کیا گیا کہ کس لیے لیا ہے، تب بھی وہ متعین ہے، وہی چیز جو ہے اس میں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ چیز۔ یہ میرے بھائیوں جو ہے بات تھی۔ کھیت کا معاملہ بھی یہی ہے، کسی نے کسی دوسرے کا کھیت کرائے پر لیا، زمین کرائے پر لیا کھیتی کرنے کے لیے، اب بجائے کھیتی کرنے کے کچھ اور کرنا شروع کر دیا وہاں پہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس آدمی کا وہ کھیت ہے، اگر آپ ایسا کچھ کرتے ہیں اس میں جس سے آگے چل کر کے اس کو کھیتی کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، اس کا کھیت خراب ہو سکتا ہے، تو جو کھیت کی زمین ہے اس کو کرائے پر لیا جاتا ہے تو کھیتی کے لیے ہی لیا جاتا ہے۔ یہ اس کا جو ہے جس کو کہتے ہیں منافع جو ہے، منفعت اس کی متعین ہے، یہ کس لیے لیا گیا یہ چیز متعین ہے، یہ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو باقاعدہ جو ہے ایگریمنٹ پہ مینشن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ چیز متعین مانی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح سے جو ہے کسی سے سودا کر کے یا کسی سے کوئی جو ہے معاملہ کر کے، کوئی عقد کر کے دھوکہ دینا چاہے کوئی، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اگر ایسا کوئی معاملہ کسی اسلامی جج کے پاس جائے گا تو وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ آپ کھیتی کی زمین ہے، آپ کھیتی ہی کر سکتے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے آپ کو لینا تھا تو آپ کو اسی وقت بولنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کچھ نہیں بولے ہیں تو کھیتی کی زمین پر کھیتی ہی کی جا سکتی ہے، اور دکان جب لی گئی ہے تو دکان جس جگہ پہ ہے اس جگہ پہ اس طرح کی دکانوں میں جس طرح کی دکانداری ہوتی ہے اسی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ گھر لیا ہے، ریزیڈینشیل ایریا ہے، تو آپ کو وہاں پر رہائش ہی کرنا پڑے گا، کوئی اور کام اگر کرتے ہیں تو غلط ہے، وہ چیز متعین ہوتی ہے۔ تو اگرچہ کہ مینشن نہ کیا جائے، جو جس وقت ڈیل ہوا مینشن نہیں کیا گیا، تب بھی وہ چیز متعین مانی جاتی ہے۔ یہ قاعدہ تھا آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا قاعدہ، آج جو ہے 2 قاعدے کم سے کم آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ اسی ہفتے میں یہ پورے قواعد ہم کو آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ دوسرا قاعدہ جو ہے تقریباً اسی سے ملتا جلتا وہ بھی ہے، لیکن یہ کرنسی کے بارے میں،
جسے عربی میں نقود کہتے ہیں، کیش جو ہے، کہ النقود اذا كان نوعها غالبا استغنت عن التعیین. نقود یعنی جو کرنسی کسی بھی ملک میں، جب کرنسی کوئی کرنسی وہی اس کا غالب استعمال ہے اس ملک کے اندر، یا صرف وہی کرنسی استعمال ہے، دونوں صورتوں میں اس کی تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اسے نہ بھی کہا جائے، متعین نہ بھی کیا جائے، تب بھی وہ متعین ہی مانی جائے گی. جیسے میں آپ کو مثال دوں گا تو یہ سمجھ میں آئے گا. یہ تو آپ کو جو ہے عربی کے الفاظ ہو گئے، مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہیں سب جو ہے. جیسے ہم گئے دکان پر، ہم نے کہا کتنے کا؟ اس نے کہا 500 کا. یہ سامان کتنے کا ہے؟ کہا 500 کا. ہم نے کہا 400 میں دو گے؟ کہا ٹھیک ہے لائیے 400 جو ہے. اب اس کے بعد یہ 500 اور 400 اس سے کیا مراد ہے؟ ہم نے اس کے بعد کچھ کہا نہیں، نہ اس نے 500 روپے کا، نہ میں نے 400 روپے کا، کچھ نہیں بات ہوئی. صرف کیا ہوا؟ اس نے 500 کہا، میں نے 400 کہا. اب اس علاقے میں، اس جگہ پہ، جیسے ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی، تو یہاں کیا چلتا ہے؟ یہاں روپیہ چلتا ہے. تو 500 سے اس کی مراد کیا تھی؟ 500 روپے. اور میں نے جب کہا 400 تو میرا بھی مقصد یہی تھا کہنے کا 400 روپے. جب میں پیسہ دینے لگا تو میں نے اسے 400 روپے دینے کے بجائے 400 ٹکا دیا. یعنی اپنے ملک کی کرنسی نے دوسرے ملک کی، جو کہ روپے سے بھی کم ہوتی ہے. وہ کہہ رہا نہیں بھائی میں نے تو جو ہے روپیہ کہا ہے، روپیہ دو. تو کہتا نہیں آپ نے صرف 500 کہا تھا اور میں نے صرف 400 کہا تھا. میں نے کب کہا تھا 400 روپے؟ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. اور یہ کہہ کر کے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں. نہیں ہماری بات ہو گئی ہے، طے ہو گئی ہے، آپ نے 400 میں یہ سامان بیچا ہے، آپ کو دینا پڑے گا، اور یہ 400 لیجئے. میرے پاس جو 400 روپے نہیں، میں نے 400 جو ہے ٹھیکا اس سے مراد لیا تھا. یہ غلط چیز ہوگی. کبھی بھی جج کے پاس یہ جائے، مفتی کے پاس فتوے کے لیے جائے تو کیا کہے گا؟ وہ یہی قاعدہ استعمال کرے گا. قاعدہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں جب وہاں کوئی ایک کرنسی ہی چلتی ہے، یا یہ کہ ایک کرنسی ہی کا استعمال زیادہ ہے، دوسری کرنسی بھی ہوتی ہے لیکن وہ بہت کم استعمال میں ہوتی ہے. تو اب آج کل تو عام طریقے سے ایک ملک کی ایک ہی کرنسی ہوتی ہے. کہیں کہیں کسی ملک میں 2 کرنسیاں چلتی ہیں کچھ جو ہے جگہوں پہ جو ہے، لیکن عام طریقے سے ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے. تو جس ملک میں یہ بات کہی جائے گی اس ملک کی کرنسی ہی متعین مانی جائے گی. اس سے آپ کوئی بھی بات، کتنے کا یہ ہے؟ 100 روپے کا. آپ کتنے کا دیں گے؟ یہ 50 کا. صرف 50 کا، 50 روپے نہیں کہا. تب بھی 50 کا مطلب 50 روپے. اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کوئی. ٹھیک ہے آپ نے 50 کہا ہے، ٹھیک ہے میں 50 آپ کو دے رہا ہوں، تو بجائے 50 روپے دینے کے 50 پیسہ دے دیا. کہا کہ 50 بات 50 کی ہوئی ہے، 50 روپے کی کہاں ہوئی تھی؟ نہیں، یہ جو ہے یہ چیز متعین ہوتی ہے. ہماری کرنسی روپیہ ہے. تو جب بھی ہم لفظ استعمال کریں گے اور اس کو متعین نہیں کریں گے روپیہ، تب بھی جو ہے اس کا مطلب روپیہ ہی ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ آج کل باقاعدہ جو ہے اس کو جب کوئی چیز لکھتے ہیں تو باقاعدہ انڈین روپیز بول کر کے لکھ دیتے ہیں. یعنی جب بڑی کوئی ڈیل ہوتی ہے نا تو وہاں لکھ دیتے ہیں. اگر نہیں بھی لکھیں گے تب بھی انڈین روپیز ہی اس سے مراد ہے. ورنہ روپیہ تو یہ پاکستان میں بھی چلتا ہے، وہ بھی روپیہ ہی کہتے ہیں. ان کا تو کافی پیسہ جو ہے کافی جو ہے لو ہے، یعنی بہت کم جو ہے اس کی قیمت بڑی کم ہوتی ہے. تو بات چلے یہ روپے کی
کہہ دیا جو ہے. اب یہ ایک دوسری مثال دے رہا ہوں آپ کو. کہا ٹھیک ہے 50 روپے, تو 50 روپے پاکستانی دینے لگا. نہیں, اگرچہ کہ نہیں کہا تھا 50 ہندوستانی روپے, یہ نہیں کہا تھا, صرف 50 روپیہ کہا تھا, تب بھی جو ہے وہاں اس ملک میں مراد 50 ہندوستانی روپیہ ہی لیا جائے گا. جس ملک میں جو کرنسی چلتی ہے وہی کرنسی اس سے مراد لی جائے گی. اب ریال جو ہے چلتا ہے سعودی میں مان لیجیے, اور دوسرے ملک میں بھی ریال چلتا ہے. تو اب سعودی میں جب بات کرتا ہے کسی سامان کو لینے کی اور کہتا ہے وہ 100 ریال, تو اس سے مراد سعودی ریال ہی مانا جائے گا, دوسرا نہیں. امریکہ میں کوئی آدمی ڈیلنگ کر رہا ہے کسی چیز کے لیے, جو ہے وہ کوئی بات چیت چل رہی ہے, وہاں جو ہے اس سے خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا ہے امریکہ میں, تو امریکہ میں کیا ہے, ڈالر چلتا ہے, امریکی ڈالر. جبکہ ڈالر دوسرے ملکوں میں بھی چلتا ہے, تو اس کو امریکی ڈالر کہتے ہیں. اسے جیسے آسٹریلیا میں بھی ڈالر چلتا ہے, تو وہ کیا ہے, آسٹریلیائی ڈالر ہوتا ہے. تو جس جگہ پہ آپ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں اس ملک کی جو کرنسی ہے وہی کرنسی اس سے مراد لی جائے گی, اور یہی جو ہے تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. نہیں کیا ہے, متعین نہیں کیا, یہ نہیں کہا تھا کہ 100 امریکی ڈالر, بلکہ 100 ڈالر صرف کہا, اور امریکہ میں اگر معاملہ طے ہوا ہے تو امریکی ڈالر ہی مانا جائے گا اس سے, اور کوئی بات اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے تو وہ بات نہیں مانی جائے گی. یہی ہے یہ قاعدہ. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں, النقود اذا كان نوعها غالبا استغنت عن التعین, کہ کرنسی جب کسی ملک میں اسی کا غالب چلن ہو, استعمال ہو, تو اس کی تعین کی, فکس کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اگر متعین نہیں بھی کریں گے, ایسے ہی کہہ دیں گے 100 روپیہ, تو مراد 100 ہندوستانی روپیہ ہوگا اگر یہ بات ہندوستان میں کہی گئی ہے. یہی جو ہے اس کا معاملہ ہوتا ہے, یہی جو ہے اس کی پوری چیز ہوتی ہے. یہ جو ہے پوری اس کی جو ہے سمجھ ہونی چاہیے ہمارے پاس. یہی کامن سینس ہے. یہ کہتے ہیں نا اکثر جو ہے یہ فقہی جو قواعد ہوتے ہیں یہی کامن سینس ہے, یعنی کوئی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے آسانی سے. اور اسی لحاظ سے اسلام میں یہ چیزیں رکھی گئی. اسلام انسان کی فطرت سے کتنا قریب ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو قواعد ہیں یہ کتنا جو ہے سینس سے تعلق رکھتے ہیں, کامن سینس ہے. یہ کوئی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب ہندوستان میں بات کر رہا ہے تو وہ ہندوستانی روپے کی ہی بات کر رہا ہے, کسی اور روپے کی بات نہیں کر رہا. تو یہاں پر جو ہے جب بھی روپے کا لفظ استعمال کیا جائے گا اس سے مراد کیا ہے, ہندوستانی روپیہ ہی ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور روپیہ یہاں پہ نہیں مانا جائے گا. یہی ہے میرے بھائیوں اس قاعدے کی بات. یہ 2 قاعدے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. کوئی سوال ہو تو ابھی آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ کبھی کبھی جیسے سعودی میں یا دبئی میں ایک دکان ہوتا ہے جس میں کرنسی تو وہاں سعودی کا چلتا ہے, مگر وہ دکاندار $10 میں کوئی چیز, ہر سامان ہے, کوئی بھی سامان $10 میں لے لیجیے. اگر وہ ڈالر USA میں سمجھ رہے ہیں, مگر کوئی سنگاپوری جاتا ہے جو سنگاپوری ڈالر کا سمجھتا ہے کہ سنگاپوری ڈالر, وہ $10 سنگاپور سمجھ کے دینا چاہتا ہے, تو یہاں کیسے فیصلہ ہوگا؟ یہ USA ڈالر پھر سے سوال کیجیے آپ اپنا. اگر کوئی سعودی میں کوئی دکان میں جاتا ہے, جو دکاندار ہر سامان $10 میں لگا دیتا ہے, تو ایک سنگاپوری آتا ہے جو اپنے سنگاپور میں بھی ڈالر چلتا ہے مگر سنگاپوری ڈالر چلتا ہے, اور وہ US ڈالر سمجھتا ہے. سنگاپور کا میں ڈالر جو ہے سنگاپور ڈالر چلتا ہے, اور دکاندار جو ہے US ڈالر سمجھ رہے ہیں, مگر وہاں کا کرنسی تو دوسرا ہے. تو اگر یہ سنگاپوری بحث کرے کہ نہیں ہم تو سنگاپوری ڈالر سمجھ کے اس کو خریدنا چاہ رہے تھے اور آپ USA ڈالر سمجھ رہے ہیں, تو اس میں کیسا فیصلہ کیا جائے گا؟ یہاں تو یہاں کرنسی بھی اب نہیں. آپ نے جو سوال کیا ہے, سوال آپ کا یہ ہے
کہ آپ جو ہے سعودی میں ہیں، جیسے جی کوئی سامان آپ سعودی میں خرید رہے ہیں تو سعودی میں لین دین جو ہوتا ہے وہ ریال سے ہی ہوتا ہے، یعنی ڈالر سے نہیں ہوتا ہے ویسے تو، یعنی ملکوں کا حساب یہی ہے کہ جو ہے وہ وہاں پہ لین دین اسی سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ آپ کی یعنی سوال کے طور پر یہ چیز ہم نے فرض کر لی ہے، کسی دکاندار نے یہ لگا دیا ہے کہ کوئی بھی سامان آپ لے لیجئے $10 میں آپ کو یہ سامان دے دیا جائے گا۔ یہ ڈالر وغیرہ جو ہے ایئرپورٹ وغیرہ پر یا ایئرپورٹ میں جو مارکیٹ وغیرہ ہوتی ہے جو سامان وغیرہ بیچنے کا ہوتا ہے نا، وہاں تو چلتا ہے، لیکن میں جو ہے اندر جو شہر کے اندر تو عام طریقے سے ڈالر سے لین دین نہیں ہوتا ہے۔ ڈالر کو پہلے سعودی ریال سے بدلیں، اس کے لحاظ سے کیا قیمت ہوتی ہے اس کی جو ہے ہوتی ہے، وہ عام طریقے سے قیمتیں جو ہے نا ریال سے ہی متعین۔ آپ کا یہ سوال ہے کہ صرف ڈالر لکھا ہوا ہے وہاں پہ، یہ امریکی ڈالر نہیں لکھا ہے، جبکہ یہ ڈالر سنگاپور میں بھی چلتا ہے، آسٹریلیا میں بھی چلتا ہے، مختلف ملکوں میں چلتا ہے، ان کی قیمتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو کون سا ڈالر مراد ہے؟ اب یہاں باقاعدہ متعین کرنا پڑے گا۔ ابھی قاعدہ کیا ہے ہمارا کہ اس ملک کی وہ کرنسی ہو، وہی اس کا عام استعمال ہو وہاں پہ، تو وہاں آپ کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ لیکن جہاں آپ کسی ایسی کرنسی میں بیچ رہے ہیں جو اس ملک کی کرنسی نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا میں کسی اور ملک کی کرنسی ہے، اور وہی کرنسی کئی ملکوں میں پائی جاتی ہے، سیم جیسے ڈالر ہے تو کئی ملکوں میں جو کرنسی ہے اس کو ڈالر ہی کہا جاتا ہے، تو آپ کو یہاں باقاعدہ متعین کرنا پڑے گا، یعنی یہ لکھنا پڑے گا 10 امریکی ڈالر۔ $10 یہ صرف امریکہ میں لکھا ہے تو چلے گا، لیکن کسی دوسرے ملک میں لکھا ہے تو یہ نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ کہ دوسرے ملک میں یہ ایک معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کی چونکہ وہ کرنسی نہیں ہے تو کوئی بھی شخص آ کر کے جو ہے وہ لڑ سکتا ہے، جھگڑ سکتا ہے اس سے کہ جو ہے آپ جو ہے ہم نے سمجھا سنگاپور کا ڈالر اس لیے ہم نے یہ لے لیا سامان، جو ہے آپ جو ہے وہ امریکی ڈالر مانگ رہا ہے، یہ سنگاپور کا ڈالر دے رہا ہے، تو یہ پریشانی ہو سکتی ہے، وہاں متعین کرنا پڑتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ایسی کہیں شکل پیش آ جائے اور دونوں میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ اسی پر کیا جائے گا کہ وہ امریکی ڈالر ہے۔ کیوں امریکی ڈالر کا؟ کہ ابھی ایک دوسرا قاعدہ یہاں پر پھر اپلائی ہوتا ہے اسی میں ایک دوسرے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں امریکی ڈالر ایسا جو ہے ایسی کرنسی ہے جو دنیا میں عام جو ہے کسی بھی ملک کی کرنسی سے اس کا جو ہے تبادلہ کرنا یا جو ہے ایک عالمی کرنسی کے طور پر وہی لوگوں میں مشہور ہے، یعنی ورلڈ لیول کی کرنسی جو ہے وہی مشہور ہے جو ہے، تو اس کے لحاظ سے تو جب ایسی بات آئے گی تو وہی کرنسی مانی جائے گی، وہ جو ہے یہ کرنسی نہیں مانی جائے گی، سنگاپور کی کرنسی نہیں مانی جائے گی یہ، کیونکہ لین دین میں جو ہے عالمی پیمانے پر پوری دنیا میں جس کرنسی کا عام رواج ہے وہ ڈالر ہے، امریکی ڈالر ہے، دوسرے ملک کا ڈالر نہیں ہے۔ جی جی جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ۔ جی یعنی شیخ وہ جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ عادت عرف جو ہوتا ہے رواج اس سے فیصلہ کیا جائے گا، تو وہی قاعدہ یہاں پر آئے گا۔ جی ہاں۔ شیخ وہ احتجاج کے مسئلے میں جو آپ نے بیان کیا تھا اس میں عورتوں کا جانا بھی جائز ہے کیا؟ اب یہ آپ سوال جو ہے دوسرا کر رہے ہیں۔ ہاں آپ کو پتا ہے کہ جو ہے شاہین باغ کی جو دادی ہے نا وہ پوری دنیا میں وہ پوری دنیا میں وہ جو ہے اہم شخصیات میں اس کا بھی نام آ گیا۔ دیکھیے جو فوربس لسٹ میں نام ہے ان کا، فوربس لسٹ میں۔ جی ہاں، تو میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے یہ جو ہے دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے مرد اور عورت کا نہیں ہوتا ہے، یہ مسئلہ کس کا ہے؟
کہ کس چیز کے لیے آپ کو احتجاج کرنا پڑ رہا ہے، مظاہرہ کرنا پڑ رہا ہے، یہ اصل مین چیز اس میں ہوتی ہے۔ میں آپ کو جو ہے مجھے بڑے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو دوسرے ملکوں کے فتوے لا کر کے یہاں پر جو ہے چسپاں کر کے اس کو جو ہے یہاں پر منع کرنا، اور یہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، فلاں نے یہ فتویٰ دیا۔ ارے بھائی، یہی علماء جو اس طرح کی باتیں کرتے رہے، جب 15 اگست کی بات آتی ہے تو جو ہے اسٹیج پہ تقریریں کرتے ہیں کہ اس ملک کو ہمارے علماء نے آزاد کیا، علماء اہل حدیث نے آزاد کیا۔ یہ آپ جو ہے اس زمانے میں انگریز حکومت کے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے علماء؟ یہ جب حکومت کے خلاف کھڑے ہونا جائز نہیں، وہ تو جمہوریت بھی نہیں تھی، وہ تو جمہوریت بھی نہیں تھی۔ یعنی یہی علماء وہ جو بات کرتے ہیں اس وقت میں، اور جب معاملہ یہ آتا ہے اپنے حق سے کی لڑائی کرنے کا، جو ان کے لیے ایک جائز حق ہے، یعنی جائز بات ہے، گورنمنٹ خود ان کو اجازت دیتی ہے، وہ کوئی جو ہے اللیگل کام نہیں کر رہے ہیں، وہ لیگل جو ہے دائرے میں یہ سارا کر رہے ہیں، اور ان کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں، اور کسی جو ہے یعنی حکمراں کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہ، بلکہ یہ کسی قانون کے خلاف چیز ہوتی ہے۔ وہ قانون ہماری جو ہے آزادی کو چھین رہا ہے، یہ وہ قانون اگر جو ہے ہمارے خلاف استعمال ہونے کا ہمیں ڈر ہے تو ہم اس قانون کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے اتنا ضروری تھا کہ یاد رکھیے کہ اگر یہ چیز نہیں ہوئی اور کل اس کا غلط استعمال آپ کے اوپر ہو رہا ہے، تب کیا کہو گے جو اس وقت میں؟ ارے یہاں تک لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ کوئی بات نہیں، ڈیٹینشن سینٹر میں جانا یہ اچھا ہے مظاہرہ کرنے کے مقابلے میں، یہاں تک جو ہے لوگ کہنا شروع کر دیے تھے۔ ہمارے لوگ جو ہے کیسے کیسے لوگ ہیں جو ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو فتوے دینے کا حق کہاں سے حاصل ہوتا ہے جن کو اس طرح کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قواعد کا پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے قواعد کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے فتویٰ دینے۔ جی آواز نہیں آ رہی صاف آپ کی۔ جی جمعیت نے ایک ساتھ مطلب ایک ساتھ اعلان نہیں کیا نا، کوئی بول رہا ہے کوئی بول رہا نہیں ہے، اس میں پورا مسئلہ اٹک جاتا جو ہے نا، یہ دیکھیے جمعیت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ جمعیت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ اصل میں ان لوگوں کا تھا جنہوں نے عرب کنٹریز کے علماء کے فتوے لا کر کے یہاں پر جو ہے لاگو کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ انہی کا زیادہ مسئلہ تھا، وہی لوگ اس کے خلاف جو ہے آوازیں اٹھاتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ یہ ہمارے لیے سمجھیے کہ یعنی آج کے اس دور میں کیا ہے، آپ جس ملک میں ہیں اسی ملک میں آپ کو رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کل کوئی بات آپ کے ساتھ اگر ہو جاتی ہے یہاں پر تو کوئی دوسرے ملک کے لوگ وہاں کے علماء آ کر کے آپ کو لے کے چلے جائیں گے کہ چلیے ہم یہاں آپ کو ڈیٹینشن سینٹر میں نہیں رہنے دیں گے، ہم آپ کو اپنے ملک میں جگہ دیتے ہیں۔ کوئی آئے گا آپ کے لیے؟ کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑتی ہے، خود لڑنا ہوتا ہے اپنی لڑائی۔ کوئی نہیں آئے گا اس وقت آپ کے لیے جو ہے کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، آپ کو جو ہے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہاں کیا ہے، یہاں کے لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے لیے حالات کیسے ہیں اور ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے۔ ہم قانون کے دائرے میں پورے طریقے سے لیگل انداز سے مظاہرہ کر رہے ہیں، اس میں کون سی غلطی ہے، کون سا معاملہ ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں کہ جو ہے کوئی جو ہے غلط استعمال کیا کوئی چیز، بھائی صرف کیا ہے ہم مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ قانون پسند نہیں ہے، اس قانون کا ہمارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ ہم تو صرف اتنا ہی نہ کہہ رہے ہیں، کچھ اور تو نہیں کہہ رہے۔ اور اس کے جو ہے اس مظاہرے میں کیا جو ہے ایسی چیز ہے کہ وہ جائز نہیں ہے شریعت میں؟ کیا ایسا معاملہ ہے جو کوئی ایسی بات نہیں تھی اس کے اندر؟ تو یہ یعنی حالانکہ بڑا نازک مسئلہ تھا نا، کسی بھی جو ہے اس کے لیے ہمارے اس ملک کے شہری کے لیے بہت نازک مسئلہ تھا یہ جو سی اے کا مسئلہ تھا نا، بڑا نازک مسئلہ تھا ان کے لیے، اور جو ہے آگے چل کر کے واقعی بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں لوگوں کے پاس اکثر جو ہے ڈاکومنٹس وغیرہ کے بڑے مسائل ہیں یہاں پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں، سب کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، لیکن آپ جاؤ کہیں پر بھی تو آپ کے ڈاکومنٹس میں اکثر اسپیلنگ مسٹیک یہ وہ سب رہتا ہی ہے، کر کے جو ہے دوبارہ اصلاح کے لیے جاؤ تو کوئی جلدی کرتا نہیں ہے، اور اکثر ہمارے ناموں میں اس طرح کی غلطیاں جو ہے ہوتی ہیں کیونکہ ان کو نام کا صحیح پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو
یہ سب کے ساتھ یہ مسائل ہیں اس طرح کے. اور بعد میں جب یہ سب چیز آئے گی تو جو ہے وہ تھوڑی سی اسپیلنگ مسٹیک بھی ہے, اگر اے اور ای کا فرق ہے تو پھینک دے گا کہ جو ہے نہیں یہ نہیں مانتے. تو یہ سب جو ہے پریشانیاں میرے بھائیو, اس بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے اگر چھوٹی پریشانی آپ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے تو وہ تو ہم قواعد فقہی قواعد میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گوارا کیا جا سکتا ہے. تو اگر آپ یہ کہتے بھی ہو کہ جائز نہیں ہے عام حالات میں, لیکن اب یہ مجبوری ہے تو ضروری ہے نا کہ ایسے موقع پر آپ کو جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. اب اس میں یہ کہ آپ جائیں گے تو تھوڑی پریشانی ہوگی, ہو سکتا ہے جو ہے آپ کے خلاف کچھ ایشو بن جائے, یہ ہو. بھائی جو ہے اگر ایسا ہی لوگ سوچتے تو کیا آج ہندوستان آزاد ہوا ہوتا؟ آپ جو ہے 15 اگست پر جب تقریریں شروع کرتے ہو تو یہی باتیں کہتے رہتے ہو کہ علماء نے یہ قربانیاں دی وہ قربانیاں دی, اور جب مسئلہ واقعی آتا ہے تو آپ جو ہے سب سے پیچھے نظر آتے ہو کہ نہیں نہیں یہ جائز ہی نہیں. جہاں کچھ نہیں, صرف کیا تھوڑا سا آپ کو اپنا ٹائم دینا تھا, صرف مظاہرے میں اپنا ٹائم تھوڑا سا دینا اور کچھ نہیں کرنا. یہاں نہ کوئی لاٹھی چلنے کا مسئلہ ہے نہ کوئی اور, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کی اجازت ہے, باقاعدہ اجازت لے کر کے پولیس تھانے میں جو ہے بول کر کے احتجاج کرتے رہے ہیں, پولیس جو ہے پروٹیکشن کے ساتھ احتجاج کرتے رہے, اس میں کون سی جو ہے حرام ہونے کی بات ہے بتائیے. تو بہرحال یہ ذرا جو ہے وہ جو سوال آپ نے کیا تو یہ جب جو ہے چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال کرنے کی وجہ وہی تھی کہ ہمارے بہت سے لوگ جن کا آج کل معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے حالات بھی نہیں جانتے, بس جو ہے دوسری جگہوں کے فتوے جو ہے وہ لا کر کے یہ جو ہے فلاں علماء کے فتوے چشمہ کرتے ہیں. دیکھیے جب آپ پر مصیبت یہاں آئے گی تو کوئی نہیں آئے گا, آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہوگا, اور آپ کا اللہ آپ کا رب آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر جو ہے آپ اس طرح کے مسائل ہیں تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو آپ گوارا کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. جی شیخ, الغایۃ لا تبرر الوسیلہ, اس سے اور ایک قاعدہ تعارض لگتا ہے, ہاں تو بولیے. ضرورات تبیح المحظورات, تو اگر غایت اور وسیلت نہیں, دونوں بالکل الگ ہے وہاں, یہ اور وہ دونوں بالکل الگ ہے, یاد رکھیے. یعنی ایک زمین ہے تو دوسرا آسمان ہے, یہ دونوں کہیں آپس میں نہیں ٹکرائیں گے. اس میں غایت جو ہے اور وسیلہ جو اس میں کہا گیا ہے نا, تو یہ غایت کیا ہے, مقصد ہے آپ کا جو, اور وسیلہ کیا ہے, یہ سورس ہے. اور ضرورت تبیح المحظورات میں کہیں غایت اور سورس کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا, کہیں بھی اس میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. وہاں تو صرف یہ ہے کہ جو چیز آپ کے لیے حرام ہے شریعت میں, شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے آپ کے لیے, لیکن جہاں مجبوری ہوتی ہے, یہ وسیلہ غیر وسیلے کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر, یعنی سورس کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر. یہاں پر کیا ہے, وہ صرف کہ اگر آپ کے لیے وہ چیز مجبوری بن جائے تو پھر آپ کو مجبوری کی حد تک اس چیز کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. وہاں یہ مسئلہ وسیلہ کا غایت کا یہ نہیں آتا ہے وہاں پر. وہ تو مقصد بھی ہو سکتا ہے, اس میں وہ مقصد بھی ہو سکتا ہے, یعنی کوئی ضروری نہیں کہ وہ سورس صحیح ہو, وہ مقصد بھی حرام ہو سکتا ہے, لیکن وہ چیز ہمارے لیے مجبوری کے وقت میں جائز ہو سکتی ہے. جی شیخ, یہ فرانس میں جو ہے چارلی ہیبڈو نام کا ایک نیوز پیپر ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کارٹون بنایا, اور اس کے اوپر ابھی وہاں پہ بہت ہنگامہ چل رہا ہے. وہ بنایا, پھر وہاں پہ لوگ مسلمان جو بھی ہے وہاں پہ جا کے ہنگامہ کیے, 1-2 جن کا مرڈر بھی کیا. پھر اس کے بعد وہ ان پہ کارروائی ہوئی. اس کے بعد ابھی واپس وہ چارلی ہیبڈو نے واپس وہ کارٹون لایا, تو ایک ٹیچر نے اسکول میں اس کو بتایا بچوں کو, تو اس ٹیچر کا گردن کاٹ دیا. کچھ ایک ایسے معاملے میں ابھی جو اللہ کے رسول کا جب معاملہ آتا ہے تو بہت ایموشنل معاملہ ہو جاتا ہے. تو ایسے معاملے میں کیسے ہینڈل کیا جائے, کیونکہ یہ ڈیموکریسی جیسے آپ نے بولا کہ جمہوریت ہے, ادھر بھی ہے وہاں بھی ہے, تو ان کو یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ کچھ بھی بول دیتے کچھ بھی کر دیتے.
اور ہمارے کو تو اللہ نے جیسے آپ نے قاعدے میں بتایا کہ جیسا سامنے والا غلط کر رہا ہے آپ ویسا نہیں کر سکتے، تو پھر ایسے معاملے میں کیسے ری ایکشن کیا جائے سب اور سے کیسے پہلی اس کو بات یہ ہے مطلب کہ ہینڈل کیا جائے؟ جو بھی شخص اس سلسلے میں ہم میں سے جو بھی شخص ایسے کسی بھی موقع پر ایسی کوئی بھی حرکت کرتا ہے کہ جا کر کے ایسا کرنے والے کو مار دیا، گردن جو ہے اڑا دی، کچھ بھی کیا، یہ غلط ہے. پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ غلط ہے. ہم لوگوں میں جذباتیت بہت آ گئی ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں میرے بھائی. جذباتی قوم نہیں ہیں ہم صحیح معنی میں، لیکن کیا ہے دوسرے لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ بڑے جذبات کے شکار ہو جاتے ہیں نا، تو اس کا لوگوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. پوری قوم کو اس کا نقصان ہوتا ہے ان جذبات کا، اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا یہ چیز ختم ہو جائے گی؟ اس سے نہیں ختم ہوگی میرے بھائی. تو یہ سب حرکتیں ہی غلط ہیں. جی ہاں، یہ بڑھتی ہیں اور اس سے دشمنیاں بڑھتی ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ غلط حرکت کیا جس نے بھی کیا، تو پہلے جس نے کیا اس نے بھی غلط کیا کہ جو ہے اس کو کیا ملتا ہے جب اس طرح سے لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنا یا لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو بھی. اسی طرح سے جس نے اس کو مارا وہ بھی غلط کیا کہ جو اس کو بھی اس کا حق نہیں پہنچتا ہے نا. اسلام میں جو یہ سزائیں بھی رکھی گئی ہیں، سزائیں یاد رکھیے کہ آپ انڈیویجول پیمانے پر کسی کو سزا نہیں دے سکتے. سزا دینے کا کام کورٹ کا ہوتا ہے، آپ کا نہیں ہوتا ہے. آپ کورٹ میں اس کی شکایت کر سکتے ہو اور کورٹ جو ہے ڈیسائیڈ کرے کہ جو ہے اس کو سزا دینا ہے تو کیا دینا ہے، وہ کورٹ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہوتا ہے یہ. تو یہ غلط حرکت کی جس نے بھی کیا ہے، ہم اس کو جو ہے صحیح نہیں سمجھتے ہیں. اور اس طرح سے جذبات میں بھڑکنے کا نام مسلمان نہیں ہوتا ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے یہ حرکتیں نہیں کی تھیں کہ باقاعدہ جو ہے آپ کو مارنے تک کی سازش کی گئی؟ تکلیفیں تو پتہ نہیں کتنی پہنچائی گئیں آپ کو، اور جو ہے مارنے تک کی سازش، 2-3 سازشیں کی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر سازش کو ناکام بنایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی. لیکن کیا کبھی کسی موقع پر ایسا ہوا کہ باقاعدہ جو ہے آپ نے صحابہ کو چھوڑ دیا ہو کہ جاؤ مشتعل ہو کر کے جس نے بھی ہمارے خلاف سازش کی اس کو مار دو؟ نہیں، کہیں ایسا نہیں کیا آپ نے. اور ہمیشہ آپ نے اپنے صحابہ کو صبر کی تلقین کیا ایسے موقع پر. یہ جو ہے مواقع ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ جذبات میں آ کر کے کوئی غلط حرکت کر جائیں، نہیں. اسی وجہ سے لوگ جو ہے ہم لوگوں کو بھڑکا کر کے نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں. آج دنیا کا معاملہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اندر کرنی ہوتی ہے، کوئی اندر کام کرنا ہوتا ہے، تو ہم کو کسی اور چیز میں بزی کر دیا جاتا ہے. ہم سب لوگ اسی میں لگ جاتے ہیں اور دوسری طرف کوئی دوسرا بڑا کام کر دیا جاتا ہے جس سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے بعد میں، اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم سب تو ادھر لگے ہوئے تھے. غیر ضروری چیز تھی اور اس میں ہم لگے ہوئے تھے، ہماری پوری طاقتیں لگی ہوئی تھیں، ہماری پوری توجہ لگی ہوئی تھی، ہماری پوری سوچ لگی ہوئی تھی. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو کبھی لوگوں کا چہرہ پھیر دینے کے لیے، سوچ کو پھیر دینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں جان بوجھ کر کے کروائی جاتی ہیں. اس لیے جو لوگ واقعی معنی میں عقل والے ہوتے ہیں نا، تو ایسے موقع پر جذبات سے کام نہیں لیتے، ہوش سے کام لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہو سکتی ہے، کیوں ایسا کیا گیا، کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو آدمی عقل رکھے تو وہ چیزیں سوچ سکتا ہے نا وہ. جی شیخ السلام علیکم. بولیے. شیخ یہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کی لونڈی جو پریگننٹ تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، تو اس صحابی نے وہ عورت کو قتل کر دی، اور جب پتہ چلا صبح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا. تو ایسا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا یا ان کو گالی دینے والوں کو تو سزائے موت کا حدیث میں ہے. اور بہت سارے علماء اکرام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہے جس کی نبی کو گالی دی جائے. جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، صحیح اگر بات. ہم کو کورٹ میں لے کے جائے
मैटर अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके छोड़ दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप जो है देखिए बात को नहीं समझ रहे हैं। आप कभी भी किसी भी उसमें आप जिसकी बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मदीने की बात कर रहे हैं कि नहीं? जी हाँ सर, जी हाँ, मदीने की बात कर रहे हैं। जी हाँ। मक्के में कितनी मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा गया, कितने लोगों को मार दिया था साहबा ने जाकर के? कोई मिसाल है आपके पास? बहुत बार। हाँ हाँ हाँ, इब्न खतल को मारने का हुक्म दिया गया था। मक्के में, मक्के की बात कीजिए। जी मक्के में। मक्के में नहीं, ये मदीने की जिंदगी की बात है। ये इब्न खतल का वाक़या, ये फतेह मक्का के मौके की बात है। उस वक्त उतनी कुव्वत और ताकत नहीं थी। फतेह मक्का की बात है मेरे भाई, फतेह मक्का की बात है ये। और मक्की जिंदगी में जब आप मक्के में थे, सहाबा मक्के में थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ गालियां ही नहीं दी गई थी, बल्कि नमाज पढ़ रहे हैं तो ऊपर से ला करके वजू ही डाल दिया। उस वक्त तकलीफ कमजोर पहुंचाने थे। की जितनी शक्लें थी सब किया लोगों ने। जी हाँ, बोलिए। हाँ क्या कह रहे हैं आप? बोल। हम भी अभी कमजोरी की हालत में है, तो हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे। आप कमजोरी की हालत में हैं या नहीं, पहले वो बोलिए आप। हाँ बोलिए बोलिए, कमजोरी की हालत में है या नहीं है, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। आप खुद बोल दीजिए अपनी जबान से, है या नहीं, बोलिए। जी हाँ, कमजोरी की हालत में। हाँ कमजोरी, आज दुनिया में सबसे कमजोर है मेरे भाई आप लोग। हाँ है ना, सबसे कमजोर, सबसे कमजोर हैं, सबसे कमजोर कौम है ये। इतनी बड़ी तादाद है मुसलमानों की, लेकिन इनकी हालत ऐसी है कि ये मामूली सा एक मुल्क बर्मा है आपके बगल में ही, हाँ जी जी, जानते हैं ना, वहां हाँ से हाँ। मुसलमानों को भगाता है जो है, जुल्म की इंतहा कर देता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हो। तो कमजोर हो कि नहीं हो, बता दीजिए मुझे जरा थोड़ी देर के लिए। कितने मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान जिन्हें कहा जाता है, एक दो मुसलमान। आपके अपने मुल्क में मेरे भाइयों कितने बेकसूर मुसलमानों को मार दिया गया। आप कमजोर हो या नहीं हो, आपका ऐसे मौके पर कमजोरी आपकी जगह कहाँ चली जाती है? कमजोर हो, इसको पहले मानो कि कमजोर हो। ये बहुत बड़ी कमी है हमारी कि हमने कमजोर रखा है अपने आप को। अगर आपके पास ताकत होती तो कोई वैसे भी हमारे प्यारे रसूल का न खाका बनाता और न ही कोई उनकी शान में गुस्ताखी करता। चीजें क्यों हैं? इसलिए कि आप कमजोर हैं। आप कर क्या सकते हैं? क्या कर लेंगे आप जो? तो ये चीजें होती हैं मेरे भाई। आप कहीं भी किसी भी मुल्क में रहते हैं तो उस मुल्क के कानून को मानना आपकी जिम्मेदारी होती है, याद रखिएगा। ये जिस मुल्क में भी रहते हो उस मुल्क के कानून को मानना आपकी जिम्मेदारी होती है। आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। बकिया ये मसला कि राय की आज़ादी और ऐसा है वैसा है, तो किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं है कि राय की आज़ादी का मतलब ये हो कि आप दूसरे को तकलीफ पहुंचाएं या उसकी पगड़ी उछालें या उसकी इज्जत पर हमला करें। ये किसी भी मुल्क में इसकी इजाज़त नहीं होती है। तो राय की आज़ादी में भी ये पाबंदी हर जगह है, हर जगह होती है ये पाबंदी, इसको भी याद रख लीजिएगा। आपने सुना होगा ना ये बात की जो है, ठीक है आपको जो भी कहना है कहने में आप आज़ाद हैं, लेकिन आपकी आज़ादी कहाँ तक है? मेरी नाक जहाँ तक है उससे उधर, जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है वहां तक आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ अपनी जगह पर है मेरे भाई। ये मत समझिए कि उसको वो क्यों छूट जाएगा। जानते हैं क्यों छूट जाएगा? इसलिए कि आप कमज़ोर हो, आपकी बात का कोई वज़न नहीं होगा। और जब तक आप अपनी बात में वज़न नहीं पैदा करोगे, इस तरह की मिसालें दे करके आप इस तरह की जो है हालात को दुनिया में चाहोगे कि
آپ کے موافق ہو جائیں، کبھی نہیں ہوگا۔ ہماری کمزوری ہی اصل میں ہماری دشمن ہے، کوئی اور ہمارا دشمن نہیں ہے۔ شیخ سولوشن کیا ہے؟ سالوشن جو ہے آپ پوچھئے ان جو ہے ملکوں سے جو ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی سہولت دے رکھی تھی، ہر طرح سے جو ہے نوازا تھا، لیکن کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا، اپنی طاقت بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ کبھی بھی کمزور جو بھی قوم کمزور ہوتی ہے میرے بھائیوں، قوم کیا ہے اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں سنتا ہے اس کی، جو کوئی نہیں مانتا ہے اس کو، جو کسی اور کے خلاف کیوں نہیں ایسا لوگ کرتے ہیں پوری دنیا میں؟ کیوں پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی؟ کیوں پوری دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی؟ کیونکہ مضبوط ہے وہ لوگ، کیونکہ ان کے پاس پاور ہے۔ آج دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی عیسائی کے تعلق سے کوئی بات ہو جائے تو فوری طور پر ساری عیسائی حکومتیں اس ملک کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ برما جیسا چھوٹا ملک بھی اگر وہاں مسلمانوں کو اپنے یہاں سے بھگا دیتا ہے اور ہر طرح کا ظلم ان پہ کرتا ہے، تب بھی ایک معمولی آواز بھی نہیں اٹھتی ہے۔ تو کمزور ہیں کہ نہیں ہے بتائیے آپ؟ کمزور ہیں۔ جی ہاں، تو اس لیے یہ مسائل ہیں ہمارے بھائی، سیاسی مسائل ہیں۔ ہمارا درس یہ سیاسی مسائل کے لیے نہیں تھا، تو آپ نے چونکہ سوال کر دیا اس لیے ہم نے وہ جواب دیا۔ یاد رکھیے اس طرح کے حالات میں یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایسی کوئی حرکت کریں وہاں پہ، اور کبھی بھی اس میں مدینے کی مثالیں ہرگز مت دیجیے۔ ہمیشہ جو ہے یہ جو ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں نا، وہ مکے کے حالات ہیں، مدینے کے نہیں ہیں۔ اور ہماری تعداد ہی صرف زیادہ ہے، لیکن ہمارا کوئی وزن نہیں ہے۔ وہ قومیں جن کی تعداد بہت کم ہے دنیا میں، لیکن پھر بھی ان کا ایک وزن ہے۔ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ہمارا کوئی وزن نہیں ہے۔ جی، تو پہلے اپنی وہ کھوئی ہوئی طاقت تو لاؤ، جو ہے اپنا کھویا ہوا وزن تو لے کر کے آؤ۔ جی، جب اس جیسے واقعات پیش آتے ہیں ہمیں سوچنا ہے۔ ہاں بولیے۔ شیخ جو یہ بائیکاٹ بول رہے ہیں نا فرانس کے پروڈکٹس کو کیے، تو کیا یہ صحیح ڈیسیجن ہے کیا؟ دیکھیے، جہاں تک بائیکاٹ کی بات ہے، اس کی بات ہے، تو کبھی بھی کوئی بھی، یہ کامن سینس ہے۔ یہ کامن سینس کیا ہوتا ہے کہ بائیکاٹ کا آپ آج کیوں آپ اعلان کر رہے ہو، کیوں سوچ رہے ہو، کیوں آپ کو بائیکاٹ کا سوچنا پڑا؟ میں صرف یہ سوال کرتا ہوں، آج آپ کے ذہن میں کیوں یہ بات آئی؟ یہی بات جو ہے اگر آپ کے ذہن میں آج سے 100 سال پہلے آ گئی ہوتی، یہی بائیکاٹ والی بات، اور یہ واقعہ پیش ہونے سے پہلے ہی آ گئی ہوتی اگر، تو یہ واقعہ بھی پیش نہیں آتا۔ یہ صرف جذباتیت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اس کو کہتے ہیں جذباتی فیصلے۔ یہ بس آپ 2-4 دن کے لیے جو ہے یہ کر دو، اس کے بعد کیا ہے، ختم مسئلہ، پھر جو ہے پھر اپنی جگہ پر چیز آ جائے گی، پھر وہی معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس کا یقیناً بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ بائیکاٹ کی جو بات کرتے ہیں نا، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت بڑا ہتھیار مانا جاتا ہے یہ، لیکن یہ صرف اس واقعے کی وجہ سے آپ کر رہے ہو تو ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو، جیسے میں نے ابھی کچھ جو ہے حقائق آپ کو بتایا کہ ہماری حالت کیا ہے پوری دنیا میں، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی دوسرے تمام ممالک، دوسری تمام قومیں ہمارے پیسوں سے مالدار ہوئی ہیں۔ جی، یہ پہلے کیوں نہیں سوچا آپ نے، آج سے پہلے کہ جو ہے یہ ہم اپنا جو ہے سامان خریدیں؟ آپ پورے عرب کنٹریز میں چلے جائیے، مسلم کنٹریز، سامان کس کا بکتا ہے وہاں پر؟ انگریزوں کا، پورا سامان یورپ، ان کا امریکہ۔ بکتا ہے، پورا سامان ان کا بکتا ہے میرے بھائی۔ وہی سامان کسی مسلم کنٹری میں بھی بنتا ہوگا لیکن وہاں کا نہیں بکتا، وہاں کا بکتا ہے۔
किसने बनाया उनको, किसने पहुंचाया उनको जी यहाँ तक? हम नहीं पहुंचाया ना। आज बाइकाट की बात करते हो आप जो है, वो भी जो है सिर्फ इतना कि जो है चंद दिनों के लिए माफी मांग ले तो खत्म हो जाएगा मामला। माफी मांग देने के बाद फिर दोबारा कभी ये वाकया नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है फिर आपके पास? जी, अगर आपको वाकई करना है बाइकाट तो हमेशा के लिए कर दीजिए कि हम किसी भी दूसरी कौम का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही का मसला क्या है, हम किसी भी कौम का नहीं, अगर वही सामान हमको अपने मुल्क का बन रहा है तो हम उसी का करेंगे। तो हमने तो अपने मुल्क में फैक्ट्रियां भी नहीं लगाई कि हमको अपने मुल्क का सामान मिल जाता, हमको दूसरे मुल्क का सामान लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यही कमजोरी है हमारी मेरे भाई। समझ गए मेरी जो जिस कमजोरी की बात कर रहा हूँ? हाँ, जी हाँ शेख, जी यही हाँ शेख। कमजोरी है, यही कमजोरी है हमारी, यही है। हम संजीदगी की बात कर रहे हैं, इसीलिए जज्बात में आने से कुछ नहीं होने वाला है। संजीदगी से बात सोचिए कि कुछ साल लगेंगे, सोचेंगे तो कुछ साल लगेंगे। आपकी अपनी कोई चीज तो होनी चाहिए ना। कभी कहते हैं फेसबुक का बाइकाट करो, फलां का बाइकाट करो, व्हाट्सएप का बाइकाट करो। तो क्या मैंने पढ़ा एक मतलब ऐलान कि जो है 3 दिन तक फेसबुक का, भाई 3 दिन के बाद फिर क्या? 3 दिन में उसका इतना नुकसान हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या? उससे कई गुना उसके बाद वो कमा नहीं लेगा। अरे आपके पास अपना फेसबुक होता तो जरूरत क्यों पड़ती इसकी? कभी इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो? अपना लेकर के आओ मेरे भाई। ये व्हाट्सएप आपका अपना क्यों नहीं है? ये ट्विटर आपका अपना क्यों नहीं है? फेसबुक ये आपका अपना क्यों नहीं है? यूट्यूब आपका अपना क्यों नहीं है? क्यों आप सब कुछ दूसरों का इस्तेमाल कर रहे हो? आपके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी आप कहो कि हम कमजोर नहीं है, तो कैसे मानो कि कमजोर नहीं है? सिर्फ हमने दूसरों की चीजें इस्तेमाल की और कहें कि हम बाइकाट करें, बड़ा उसका फर्क पड़ेगा। हाँ, सब फर्क पड़ेगा, लेकिन आप उस पोजीशन में भी नहीं है। कर लीजिए। अक्सर लोगों को, अभी मैं आपके जो इतने भाई लोग हैं ना दर्स में, पूछता हूँ आप लोगों से, एक सवाल करता हूँ, माफ कीजिएगा अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो या बुरी लगे तो। आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि फ्रांस का कौन कौन सा सामान है जो हम खरीदते हैं? शेख पता ही नहीं है मुझे। किसी को पता नहीं है मेरे भाई। ये है मसला। असल मसला ये है, जिन मिल्कों की बात कर रहे हैं लोग बाइकाट की, उनको भी पता नहीं है मेरे भाइयों कि क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, घरों में जो है चीजें किस तरह से उनके मौजूद हैं। जबकि हम लोग, अल्लाह ताला का फजल करम है कि हमारे यहाँ अपने मुल्क में हमारे यहाँ की बनी हुई चीजें बहुत होती हैं। हम खुद अपने मुल्क की चीजें ही इस्तेमाल करते हैं। हम कहाँ ब्रांडेड के चक्कर में जाते हैं, हम तो चाहते ही नहीं उसके। हम तो अपने मुल्क की चीजें ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये चीज ज्यादा कहाँ पाई जा रही है? मुस्लिम कंट्रीज में पाई जा रही है, अरब कंट्रीज में खास तरीके से पाई जा रही है, जिनका पूरा मामला यही है कि उन वहाँ की हर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। आपको ताज्जुब ये होगा कि जो चीज उनके यहाँ आसानी से मिल सकती है वो खुद अपने यहाँ की इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको, हम जो है रहते थे वहाँ मदीने में, तो मुर्गी जो है आपको जिंदा मुर्गी वहाँ मिल जाएगी, लेकिन फ्रिज में वो पता नहीं किन किन मुल्कों के जो है वो ज़बह की हुई और जो है वो सल्लाजे में रखी हुई, यानी वो जो है बर्फ में जो है रखी हुई ये जो है मुर्गियां, वो खरीद करके खाते थे, जो दूसरे मुल्कों से पता नहीं सही तरीके से ज़बह भी करते थे कि नहीं करते थे। तो ये एक हकीकत है मेरे भाइयों। टाइम बहुत हो रहा है, माफ कीजिएगा, हाँ, इसलिए मेरा ख्याल है कि यहीं पर बात को खत्म कर दिया जाए, ठीक है? तो जी हमें शेख, जज़ाक। संजीदा होने की जरूरत है मेरे भाइयों। संजीदगी से किसी मसले को लेने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम जज्बातियत में आकर के और जो है ये करें वो करें, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो जैसे अचानक जो है ना भाप उठती है कोई, तो ऐसे ही भाप उठ करके क्या होता है उसके बाद सब खत्म हो जाता है, फिर सब जो है नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। नहीं मेरे, कुछ करना है तो जरा संजीदगी के साथ सोचिए बैठ करके
کہ ہمیں کچھ خود جو ہے اگر اوپر اٹھنا ہے تو کیا کرنا ہے اس کے لیے. آپ تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ویسے بھی انڈیویجول کام نہیں ہوتا ہے. یہ کیسا کام ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے، آپ کا کام نہیں ہے اصل میں. یہ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں نا حکومتوں کے کام ہوتے ہیں. حکومتوں کو چھوڑ دیجئے، وہ لوگ اپنے کام کریں. آپ کا جو کام ہے آپ اپنا کام کیجئے. ہمارا کام کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہ ہمارا جو دین ہے، دین پر جتنا ہم عمل کر سکتے ہیں آسانی سے، اور جو ہے جتنی طاقت ہے ہمارے پاس، ہم دین پر عمل کریں اور جو ہے لوگوں تک اپنے دین کی صحیح تعلیمات پہنچائیں. لوگوں تک ہم اپنے رسول کے تعلق سے آپ کی جو زندگی ہے اس کو صحیح انداز سے پہنچائیں. لوگوں کو علم دیں کہ جو ہے تو لوگ ان سب چیزوں سے متاثر بھی نہیں ہوں گے. الٹے جو ہے جو لوگ اس طرح کے غلط حرکتیں کرتے ہیں اس کے خلاف خود ان کی قوم کے لوگ کہیں گے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ان کی قوم اس کے خلاف ہو کر کے ان کے خلاف ایکشن لے لے گی. تو یہ چیزیں ہیں میرے بھائیو، یہ ایسی جو ہے کام جو کرنے کے ہیں نا وہ کام کیجئے. بقیہ جو حکومتوں کے کرنے کے کام ہیں وہ حکومتوں کو کرنے دیجئے. یہ حکومتوں ہی کی ذمہ داری ہے کہ حکومتیں جو ہے باقاعدہ جو ہے اس حکومت سے بات کریں جس حکومت کے لوگوں نے ایسا کیا کہ آپ کے یہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ جو ہے یہ غلط چیزیں ہیں اور ایسی نہیں ہونی چاہیے. اور جو ہر جگہ پہ ہر مذہب کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں تو ہر مذہب کا احترام ہونا چاہیے. یہ چیزیں جو ہے حکومتوں کو باقاعدہ حکومتی پیمانے پر کرنا چاہیے میرے بھائی. تو آپ جو ہے زیادہ پریشان نہ ہو اس مسئلے کو لے کر کے، اور آپ زیادہ سوال بھی مت کیجئے. اس سب چیزوں کا کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے. بقیہ چیزیں جو ہے کامن سینس ہے، وہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، کیا خریدنا چاہیے. اور جو ہے اس سلسلے میں کوئی جذباتیت میں آ کر کے جو ہے میسج وغیرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہر آدمی خود اپنی عقل سے سوچ کر کے یہ جو ہے خود جو ہے فیصلہ کر سکتا ہے، اور اس کو خود جو ہے اپنی عقل سے فیصلہ کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے میرے بھائیو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ الحمدللہ شیخ بہت اچھا رہا. جی ہاں جی ہاں. تو یہ سب چیزیں ہیں، اسی پر جو ہے آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب